میرا خیال ہے وہ رستہ انہوں نے تنگ سمجھا ہے، اس نفسیاتی لحاظ سے یہ اثر پڑا ہے کہ کھلا رستہ کر دیں، اس لیے اتنا اکٹھے گرے تھے کہ وہ پیچھے ہٹے ہیں کہ دیوار پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ مونا نہیں آئی توبہ؟ اچھا آ گئی۔ آیت 181، رکوع کی آخری آیت اس رکوع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ اب تک کی رفتار کے لحاظ سے دوسروں کو بھی پڑھنا چاہیے یا یہیں تک بات پہنچے گی؟ ہاں آگے نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، اگر ہوا تو دوبارہ پھر اس کی طور پر نکل لیں گے۔ کون سی آیت بتائی آپ نے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو خود اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ لا یحسبن، پہلے لا یحسبن آیا ہے، اس کے بعد ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن اردو میں چونکہ ان کا اس بات کا دوسرے حصے کا ترجمہ پہلے کرنا پڑے گا
اس لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ لا یحسبن کا مطلب ہے ہرگز گمان نہ کریں۔ کون لوگ گمان نہ کریں؟ وہ لوگ جو ان چیزوں میں کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے فضل سے ان کو عطا کیے ہیں۔ کیا گمان نہ کریں؟ ہوا خیر لہم، کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، وہ لوگ جو ان میں کنجوسی کرتے ہیں، یہ گمان نہ کریں کہ یہ کنجوسی ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ یعنی بظاہر تو مال بچا رہے ہیں، لیکن یہ ان کے بھلے کی بات نہیں ہے۔ بل هو شر لہم، بلکہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی، بہت مضر ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامت، اور ان کی گردنوں کا طوق بنایا جائے گا جو وہ کنجوسی کرتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی جو وہ کنجوسی کرتے ہیں وہ گردنوں کا طوق بنائی جائے گی ان کی کنجوسی۔ وَلِلَّهِ میراث السماوات، یا یوں کہیں یستوقون، وہ طوق پہنائے جائیں گے ما بخلوا بہ، ان چیزوں کے جن میں وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، اور ہر چیز کا ورثہ جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم کرتے ہو، اس چیز سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے، خبیرن۔ اس میں جو پہلا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں جو خدا نے اسے انہیں دیا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے دیا ہے وہ اگر لیتا ہے تو ضرورت مند نہیں ہے، اور کوئی اور مقصد ہے اس کو واپس لینے میں، یا اس میں سے کچھ واپس لینے میں۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں بعد میں بھی ذکر شد آئے کہ خدا تعالیٰ تو فقیر ہے، گویا نعوذ باللہ من ذالک، ہم غنی ہیں، ہم سے مانگتا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ کچھ واپس لیتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کی خاطر ہے، کیونکہ اس کا نہ دینا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لینا خدا کے اپنے فائدے میں نہیں ہے، بلکہ یہ نظام ہے جو تمہاری بھلائی کی خاطر قائم کیا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ عطا کرو گے تو تمہیں فوائد حاصل ہوں گے، اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ کنجوسیاں قیامت کے دن تمہاری گردنوں کا طوق بنائی جائیں گی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ تصویری زبان میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ گردنوں میں کچھ چیزیں پہنی ہوئی ہیں، کوئی سانپوں کے ہار ہیں، یا زیوروں سے ان کی پیشانیاں داغی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے نتیجے میں وہ بہت سی بھلائیوں اور نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بہت سی بدیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان بدیوں کا تبھی نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ان کی گردنوں کا طوق بن جائیں گی، ان کی سزا خود ان کے اپنے ہاتھوں اس کنجوسی کے ذریعے بنائی جا رہی ہوگی، جو اب دکھائی نہیں دیتی مگر قیامت کے دن دکھائی دے گی۔ تو یہ مفہوم ہے اس کا، نہ کہ عملاً کوئی سونا چاندی جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا ہوا یہاں، وہ وہاں جا کے ڈھال کے دوبارہ گردنوں کو پہنایا جائے۔ یہ ایسا کوئی مضمون اس دنیا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تمثیلی زبان ہو، اور جہاں جہاں بھی احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے وہ تمثیلی زبان ہے، تاکہ ہمیں سمجھایا جائے کہ جن چیزوں کو ہم اس وقت دیکھ نہیں رہے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تو ایسا خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ابھرتا، گویا ہماری بچت کیے ہوئے زیوروں اور اموال سے
خود ہمیں داغا جا رہا ہے اور ہماری گردنوں کا طوق بنائے جا رہے ہیں وہ۔ پھر فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ میں نے بتا دیا ہے، سیطوقون یہ بھی ہو چکا، وللہ میراث السماوات والارض، تم دو یا نہ دو اللہ تعالیٰ کو، اگر خدا تعالیٰ نے لینا ہوتا ضرورت کے لیے تو ہر وقت لے سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی میراث خدا کو پہنچتی ہے۔ تمام چیزیں جو ختم ہوتی ہیں یہاں وہ خدا کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہ دو طرح سے نظام جاری ہے، ایک تو کائنات میں یا زمین میں آپ دیکھ لیں، جو بھی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں وہ چیز کو اصل کی طرف لوٹا رہی ہیں۔ ہم ایک چیز کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں اور ہم نے بظاہر زمین اور اس کے ماحول سے اس کی توانائی کو کھینچ لیا ہے، اور ہر چیز جو ہم لے رہے ہیں اس کو واپس بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور جب تک انسان مرتا نہیں اس وقت تک مسلسل واپسی کا عمل بھی جاری ہے۔ اس لیے جو بیلنس ہے، آخری توازن، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو مادی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کو میراث پہنچ رہی ہے، تو اس کو جو ہر چیز جو اس نے دی ہے اس کو واپس پہنچ رہی ہے، اور تم چاہو نہ چاہو پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے وہ اگر تم سے مانگتا ہے تو وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ بڑا ہی جاہلانہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ خدا کو ضرورت پڑ گئی، اول تو دیا سب کچھ اس نے، اور پھر مانگے نہ مانگے اسے واپس پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ پھر مرنے کے بعد کلیتاً ہر چیز کی میراث خدا کی طرف لوٹ جائے گی، اور کوئی بھی عارضی مالک تک نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جو ایسے لوگوں کے اعتراضات کے کہ خدا نے جب مالک ہے، سب چیزیں اس کی ہیں، تو بندوں سے کیوں مانگتا ہے کہ مجھے میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ دو۔ کہاں گیا یہ؟ اچھا ادھر ہے۔ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں۔ اس کے متعلق تفصیلی بحث اسی سال درس کے دوران میں نے کی تھی، اسے دہراتا نہیں، لیکن آپ کو اتنا یاد دلاؤں گا کہ یہ کہنا کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض لوگوں کی باتیں پہنچائی تھیں اور اس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ اس آیت کے مضمون سے ثابت ہے کہ غلط بات ہے، کیونکہ ایسا ہی مضمون دوسری جگہ بھی ملتا ہے کہ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر کسی کو خبر دی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دے دی؟ تو جس کو خدا خبر دے اور یہ دعویٰ ہو کہ خدا نے خبر دی ہے، اس سے پہلے کوئی اطلاع انسانی ذریعے سے اس کو پہنچانا اس آیت کے منطوق کے سراسر منافی ہے۔ اور اگر ایسا واقعہ ہوتا تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا ایمان تو ڈول جاتا جس نے خبر دی تھی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے ان کی باتوں کو۔ تو خدا کا خبر دینا براہ راست تھا، کسی راوی کا محتاج نہیں تھا، اور یہ سب روایتیں ان معنوں میں ناقابل قبول ہیں۔ ہاں، خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی تھی، اس کے بعد اگر کسی نے ذکر کیا ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو کوئی ذکر کر بھی سکتا ہے، مگر یہ آیت لازماً اس ذکر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ہر ذکر کرنے والا جس نے بعد میں کیا ہے اس کو علم ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے میں نے ذکر نہیں کیا، ورنہ اس کا دل بے ایمانی سے بھر جاتا کہ بات تو میں نے بتائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتا دی ہے، اللہ نے بات سن لی ہے۔ اس لیے کتنے ذکر کرنے والے ہوں، ہر ایک گواہ ہے اس بات کا کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا کہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔
سنکتب ما قالوا، اور ہم لکھ رکھیں گے یا لکھ رہے ہیں، ضرور لکھ لیں گے، ما قالوا، جو وہ کہتے ہیں، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی، بغیر حق، ناجائز طور پر، بغیر استحقاق کے، بغیر جواز کے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہاں نکتبو میں غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جہاں اللہ لکھتا رہتا ہے۔ نکتبو کا مضمون ایک ایسے نظام سے تعلق رکھتا ہے جس میں جو بات منہ سے نکلی یا ہوئی یا سوچی بھی گئی ہو، وہ کائنات میں نقش ہو جاتی ہے، جو پھر مٹ نہیں سکتی۔ اور یہ ایک ایسا نظام ہے ریکارڈنگ کا جو پرفیکٹ ہے، اور کوئی کائنات کی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے بعض باتوں میں سائنٹسٹ بلینز آف ایئرز پہلے تک پہنچ گئے ہیں اسی ریکارڈ کے راستے سے۔ اگر بگ بینگ سے لے کر اب تک اس ریکارڈ کی سڑکیں نہ بنی ہوں تو بگ بینگ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ بس یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نکتبو، اس کے اوپر جو یہ بحثیں چلتی ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، شاید وہ مراد ہو یا کچھ اور، یہ سب پہلے وقت کی باتیں ہیں جب کہ خدا تعالیٰ کے ریکارڈنگ کے نظام سے متعلق انسان کو ابھی معلومات مہیا نہیں ہوئی تھی۔ اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بھی کائنات میں نہیں ہے، ایک کلی بھی نہیں چٹکتی مگر اس کی آواز کو، اس واقعہ کو ریکارڈ کرنے کا ایک ایسا محفوظ نظام ہے جس میں کوئی بھی خامی، کوئی بھی کمزوری واقع نہیں ہو سکتی۔ مدت جتنی مرضی گزر جائے وہ ریکارڈ لکھا ہوا موجود ہے۔ اسی تعلق میں جلدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری جلدیں گواہی دیں گی۔ کیوں جی، ہے نا؟ یہ کون سی آیت ہے؟ اب زبان تو بولے، جلد کیوں بولے گی اور کیسے بولے گی؟ یہ بحث ہے نا ضروری، قابل توجہ۔ اور اب جو ڈی این اے کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، اور پرانے زمانوں میں مدفن ایسے جاندار جیسے ڈائناسورز وغیرہ، ان کے جو ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں فوسلائزڈ، ان کے اندر وہ ڈی این اے بھی جو انسانی زندگی کو، جسم کا ہر خلیہ بنانے والی برکس ہیں، یعنی وہ اینٹیں ہیں جن سے ہر زندگی کا جزو، انسانی نہیں، زندگی کا ہر بدن بنتا ہے، اس سے انہوں نے اس زمانے کے اس کے حالات معلوم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب سے محفوظ ڈی این اے وہ ہے جو جلد میں موجود تھی۔ بس ریکارڈنگ سسٹم کا مادی دنیا میں بھی جلد سے ایک تعلق ہے، اور جب تک یہ ڈسکوریز نہیں ہوئی انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا کہ جلد کیوں بولے گی اور جلد کا کیا تعلق ہوا۔ بس روحانی لحاظ سے بھی انسان کی روح کی ایک جلد، اس کا آؤٹر خول جس کا مادے سے تعلق ہوتا ہے، وہ بنتی ہے، اور مادے سے انفارمیشن جو ٹرانسفر بدن سے روح کو ہو رہی ہے وہ اپنا اثر جلد پر ظاہر کر رہی ہے۔ اور اس پہلو سے وہ جو جلد وہاں ہے وہ یہ بدن والی جلد نہیں جو ڈائناسور کی جلد ہوگی مثلا، بلکہ وہ روح کی جلد ہے جس کے مطابق مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وہاں بدن بنے گی اور اس میں سے ایک اور روح ایوالو ہوگی۔ کیوں جی؟ کون سی آیت؟ نہیں کوئی بات نہیں، پتہ ہے سب کو آیت موجود ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو نکتبوں کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ بہت وسیع مضمون ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ لکھنے سے مراد یہ قلم سے لکھنا تو بہرحال نہیں، مگر
تحفظ کا ایک نظام ہے، یادداشت کو محفوظ کرنے کا ایک نظام ہے جو دراصل لکھنے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور جو انبیاء کو وہ قتل کرتے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے یا لکھ لیں گے۔ دراصل تو سا سے مراد مستقبل کی طرف دماغ جاتا ہے، لیکن سا تاکید کا بھی ہو سکتا ہے۔ سین جو ہے ہم ضرور لکھ لیں گے کی بجائے جو مضمون ہے یہ بتا رہا ہے کہ لکھ رہے ہیں، یہ جاری مضمون ہے، اس لیے جاری ہے کہ قتلہم الانبیاء تو ماضی کی باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، تو سنکتبو میں گویا ابھی تک لکھا ہی نہیں، اتنا زمانہ گزر گیا، اس لیے گرامیرین جو مرضی کہے اس کا ترجمہ لازماً استمرار میں کرنا پڑے گا کہ ہم لکھ رکھتے ہیں، ہم ضرور لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اور جو وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں۔ بغیر حق، بغیر حق کے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عذاب الحریق، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جلنے کا عذاب آیا کہاں سے ہے؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ وہی چیز ہے جو تم نے آگے بھیجی ہے۔ پس وہ جو جمع شدہ بخل کا نتیجہ قیامت کے دن عذاب بننا ہے، وہ اللہ کی طرف سے باہر سے نہیں ان پر نازل ہوگا، بلکہ وہی چیزیں ہیں جو یہ کام کرتے رہے ہیں وہ ان کے لیے حسرت اور جلن کا موجب بنے گی۔ پس ہر وہ چیز جس کا صحیح مصرف نہ ہو، وہ اگر انسان کو شعور ہو بعد میں، اس کے لیے جلن کا موجب بن جاتی ہے۔ جہاں پیسہ خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا اور محروم رہ گیا، یہاں تک کہ بعض لوگ وقت کے اوپر اگر اسپیکولیشن نہ کر سکیں تو، اور بعض لوگ دوسرے فائدہ اٹھا جائیں تو بڑا جلتے ہیں بیچارے، یہاں تک کہ سٹے بازی میں بھی جلتے ہیں، اور جو لاٹری ڈالی جاتی ہے اس میں بھی جلتے ہیں، او ہو بس میں خریدنے ہی لگا تھا کہ بس یہ ہو گیا۔ تو محرومی وقت کے اوپر صحیح خرچ نہ کرنے، جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اسے محرومی ایک عذاب بن جاتی ہے، اور اگر غلط ہوا ہو اور اپنے مفاد کے خلاف خرچ ہوا ہو تو وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جلن کی تشریح فرمائی گئی ہے کہ تمہارے اپنے اعمال کی پیداوار ہے، اس دنیا میں بھی تم اس کو جانتے ہو، قیامت کے دن زیادہ انٹینسیفائیڈ فارم میں، ایک نئے روپ میں تم پر یہی آگ لپکے گی جو تم اپنے لیے بنا رہے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ عبید پر، غلاموں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلام کا مطلب ہے بہت ظلم کرنے والا۔ بعض لوگوں نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ پھر کیا مطلب ہے کم ظلم کرنے والا ہے؟ بعض کہتے ہیں نہیں، دراصل اور یہی بات درست ہے کہ جہاں بعض دفعہ نفی میں مبالغے کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا برعکس بھی، اس کے برعکس میں کوئی دور کا امکان بھی موجود نہیں۔ ظلام للعبید، ظلم کرنے والا ہے اللہ، جب اس کی نفی کی جاتی ہے تو مطلب یہ بنے گا نہیں، برعکس پوری طرح موجود ہے ظلم۔ میں نے جو امکان کہا تھا وہ غلط فکرہ ہو گیا، دوبارہ میں بناتا ہوں اس فکرے کو۔ خدا تعالیٰ بندوں پر بے حد ظلم کرنے والا نہیں، یہ ترجمہ ہے۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے ادنا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ عبید وہ لوگ ہیں جو بالکل بے بس اور بیچارے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں۔ نمانے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، نمانے لوگ، بے بس قابل رحم حالت والے، ان کا اپنا کچھ بھی نہ ہو، ان پر ادنا سا ظلم بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جو خدا کی شان ہے اس کی طرف ادنا سا ظلم بھی اگر منسوب کیا جائے تو خدا ظلام بن جائے گا۔ گویا کہ ایک مد مقابل بدتمیز آدمی کو انسان تھپڑ مار دے تو اسے ظلام نہیں کہا جا سکتا،
لیکن معصوم چھوٹے سے بچے کو جس پر ہر کس و ناقص کو پیار آتا ہے، اس کو جہاں چلتے تھپڑ مار دے اس کو کہیں گے بڑا ظلام ہے، حالانکہ تھوڑا سا تھپڑ ہی ہو، چھوٹا سا۔ تو یہ مراد ہے، عبید نے اس مضمون کو کھولا ہے کہ یہ بے بس بندے، ان پر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم کرے؟ ذرا سا بھی کرے گا تو وہ بہت بڑا ظالم کہلائے گا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں، لفظی ترجمہ ہے قالو، جنہوں نے یہ کہا، مگر وہ کہتے رہتے تھے، اس لیے ایک دفعہ کہنے کی بات نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ہرگز کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے یا لے آئے، ہمیں لا کے دکھائے، یاتینا ہمارے پاس ایسی قربانی لائے، تاکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ وہ قربانی کون سی ہے آگ کھانے والی؟ قرآن کریم نے اس اعتراض کو ناقابل قبول قرار دیے بغیر اس کا جواب دیا ہے۔ اس بحث میں نہیں پڑا کہ تم قربانی کا کیا تصور رکھتے ہو، آیا بین ہی اسی طرح کی قربانی ہوا کرتی تھی کہ نہیں، بلکہ یہ فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تو ان سے کہہ دے کہ مجھ سے پہلے بھی تو تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو کھلے کھلے نشان لے کے آئے تھے، وبالذی قلتم، اور خود تمہارے قول کے مطابق وہ بھی لائے تھے جو تم کہتے ہو۔ یہ ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا، گویا کہ تمہارے قول کے مطابق جو تم کہتے ہو وہ بھی لے آئے، اور وہ خود کہتے تھے کہ لے آئے، یعنی قربانی۔ فلما قتلتموہم، پھر تم نے کیوں ان کو قتل کر دیا؟ فلما، پھر کس لیے؟ قتلتموہم، تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت سے جو ضمنی مگر بہت ہی اہم فائدہ پہنچتا ہے، جو آئندہ ترجمہ کرنے میں آپ کا ممد ہوگا، وہ یہ ہے کہ قتل کے صحیح معنی اس سے ظاہر ہو گئے۔ تم نے ان کو کیوں قتل کیا جو تمہارے نزدیک سوختنی قربانی لاتے تھے؟ اور بائبل میں جہاں جہاں بھی سوختنی قربانی لانے والوں کا ذکر ہے، ان میں سے کسی کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ ہم جو قتل کا ترجمہ مخالفت کرتے ہیں، یہ بعض دیگر پرانے علماء بھی، وہ درست ہے۔ قتل سے مراد مقاصد کا قتل کرنا ہے۔ جسمانی لحاظ سے قتل کا مضمون میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کو میں رد نہیں کرتا، مگر ایک نبی کا بھی قتل ثابت نہیں۔ بس جب ایک نبی کا بھی قتل ثابت نہیں تو یہ کیسے کہا جا رہا ہے ان کو کہ تم قتل کرتے تھے؟ وہ آگے سے جی ہے نا جواب دیتے تھے، ہم نے تو کوئی قتل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ دشمن بھی سمجھتا تھا کہ قتل سے کیا مفہوم، کیا مراد ہے، اور تاریخی طور پر جن انبیاء کی طرف سوختنی قربانی منسوب کی گئی ہے ان میں سے کسی کو بھی جسمانی طور پر ان لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا، مگر مقاصد کو قتل کیا، ان کے پیغام کو قتل کیا، اور ہر کوشش کی کہ ان کا سلسلہ برباد ہو جائے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اب اس بات کا جواب دو۔ اب ضمناً میں آپ کو سوختنی قربانی کا بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے وہ درس میں وہ تفسیر نہ سنی ہو۔ سوختنی قربانی کا مضمون بائبل میں ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قربانی پیش کرو، بکرا یا کوئی چیز ذبح کرو، تو اس کو جلا دیا کرو۔ یہ جو خدا تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، یہ ان لوگوں سے حرص و ہوا کو الگ کرنے کی خاطر ضروری تھا، کیونکہ ایسے معبد یا ایسے قربانیوں کے مقامات جہاں کثرت کے ساتھ جانور لے جائے جاتے ہیں اور قربانی کی جاتی ہے،
وہ ان کے مہنتوں وغیرہ کے لیے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اپنے حرص و ہوا کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ قربانی کی ترغیبیں دیتے ہیں۔ تو اس کا بہترین اس زمانے کے لحاظ سے علاج یہ تھا کہ قربانی کو جلائی دو تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، اور اگر نہ جلاتے تو ان لوگوں کے اندر ابھی اتنی پاکیزگی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے وہ اپنے نفس کو پاک صاف رکھ سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی کا مفہوم پیش کیا اس میں کہیں اس کو جلانے کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب کہ سوختنی قربانی منسوخ کی جائے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوختنی قربانی میں جو منسوخ کیا ہے وہ قربانی نہیں منسوخ کی جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ یہ فرق میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو جائے گا اگر آپ فرق نہیں سمجھیں گے۔ سوختنی قربانی کا ایک وہ تصور ہے جو وہ پیش کرتے تھے، وہ ہے ہی جھوٹا۔ ایسی کوئی قربانی نہیں تھی سوختنی جو یہود کے مطابق کچی اسی طرح رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ اترا کرتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ زمانے سے انہوں نے یہ تصور بنا لیا اور یہ سمجھا کہ انبیاء کا یہ معجزہ تھا کہ اور ان کی سچائی کی دلیل تھی کہ آسمان سے آگ اترے اور قربانی کو کھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی سچے ہیں۔ اور یہ ہم سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک ایسی قربانی نہ کر کے دکھائے تم نے اس کو ماننا نہیں۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں، کہیں بائبل میں یہ عہد نہیں لیا گیا، نہ اس قربانی کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے۔ وہ قربانی ملتی ہے جس کو انہوں نے خود جلایا، اور جب لکڑیوں کے نیچے آگ دے دی اور جل گئی تو پھر بجلی بھی گری ہے بعد میں، مگر جلنے کا موجب یا جلانے کا موجب بجلی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی آگ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے جو یہ بعد میں بنا لیا کہ یہ آسمان سے بجلی گزرتی تھی اور ویسے ہم نہیں جلاتے تھے، یہ وہی حرص ہے جو اس کے اوپر منتج ہوئی ہے۔ اب اس عذر کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ اپنی قربانیاں کھاتے رہے ہیں، کیونکہ نہ آسمان سے آگ اتری نہ قربانی بھسم ہوئی، تو اپنی طرف سے حرص بھی پوری کر لی اور نافرمان بھی نہ بنے۔ یہ سب جھوٹ پر مبنی قصے ہیں۔ کوئی ایسی قربانی جس کو ہمیشہ براہ راست خدا سے کی طرف سے نازل ہونے والی آگ جلاتی ہو، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بس قرآن کریم جب یہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، مراد یہ ہے تم اگر اس بات میں سچے ہو کہ تم ایسے موضوعوں کو دیکھو گے تو ایمان لے آؤ گے، تو بتاؤ تم نے پہلے ان موضوعوں کو دیکھا، تم کہتے ہو ہم نے دیکھا، پھر کیوں ان لوگوں کی مخالفت کی؟ ابھی بھی تم وہی لوگ ہو کہ تمہاری نفس کی کجی ہے، نہ کوئی فرضی سوختی قربانی کا حکم تھا، لیکن جو سوختنی قربانی کا اصل حکم تھا اس میں بائبل میں پیشگوئی پہلے سے موجود تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اس حکم کو منسوخ کر دیا جائے گا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تزکیہ نفس اس مقام تک پہنچ گیا کہ یہ قربانیاں حرص و ہوا کا ذریعہ نہ رہیں، اور پھر کسی ایک مقام سے تعلق نہیں رکھتی، ہر جگہ ہیں۔ اور مکے میں بھی سال میں ایک دفعہ قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں میں جو دنیا میں ہزاروں میل کے سفر طے کر کے آئے ہیں، ان لوگوں میں استطاعت ہی کوئی نہیں کہ اس کو اپنے ذریعہ حرص سمجھیں، نہ مکے کے مجاوروں میں یہ توفیق کہ اسے سب کو سمیٹ لیں۔ بس ایک تو تزکیہ اپنی جگہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس حکم کی ضرورت نہ رہی، دوسرے ممکن ہی نہیں رہا لوگوں کے لیے، چنانچہ غریب لوگ، علاقے کے بدو جن کے لیے خدا نے رزق کا ذریعہ بنایا تھا، یہ گرمیوں اور سردیوں کے سفر جن کے لیے رزق کا ذریعہ بنائے تھے، ان کو وہ سارا سال گوشت مل جاتا ہے، وہ اس کو اکٹھا کر کے خشک کر دیتے ہیں، تو جلانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آگے ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ
کذب رسل من قبلک، اگر یہ تجھے جھٹلا دیں ان باتوں کے باوجود، فقد کذب رسل، تو یقیناً اس سے پہلے بکثرت رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، من قبل کا تجھ سے پہلے، اس سے پہلے نہیں، تجھ سے پہلے، جاؤ بالبینات، وہ کھلے کھلے نشان لے کر آئے تھے، وہ زبر، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، کتاب زبر دراصل ابواب قسم کا مضمون ہے، جو صحیفے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چیز لکھی گئی ہو، اس کو زبور کہتے ہیں، اور زبرہ کا مطلب ہی قطع، ٹکڑے ہو جانا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے لیے قرآن کریم میں لفظ زبر استعمال ہوا ہے۔ والزبر والکتاب المنیر، اور پھر کھلی کھلی روشن اور روشن کر دینے والی کتاب بھی وہ لے کے آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، ہر جان ضرور موت کا مزہ چکھے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہیں تمہارے اجور قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار، پس جو کوئی بھی آگ سے بچایا جائے گا، وہ ادخل الجنت، اور ادخلا میں داخل کیا گیا، ادخلا کا مطلب ہے داخل کیا، ادخلا داخل کیا گیا، جو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی چیز نہیں۔ متاع کہتے ہیں ایسے فائدے کی چیز جو عارضی معمولی ہو، عام روزمرہ کے فائدے کی بات، تو متاع الغرور یہ دنیا کی زندگی جو فائدہ رکھتی ہے، وہ فائدہ ہی دھوکہ ہے دراصل، یعنی دھوکے میں ڈالنے والا فائدہ ہے، یا خود اپنی ذات میں ایک دھوکہ ہے، وہمہ سا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ لفظاً ہے مضاف مضاف، غرور کی متاع، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے اموال میں اور اپنی جانوں کے، اپنے اموال کے ذریعے یا اپنے اموال کے بارے میں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور بارے میں کے لیے بھی لفظ فی استعمال ہوتا ہے، اس معاملہ میں جس طرح کہتے ہیں نا، تو فی اموالکم، اپنے اموال کے معاملہ میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے معاملہ میں، لتبلون، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، ولا تسمعن، اور تم ضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتابہ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، اذًا کثیرا، سخت دکھ والی باتیں، اذیت ناک باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ہاں اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ان امور میں سے ہے جو بہت پختہ امور ہوتے ہیں، یعنی عمدہ کردار کا نمونہ ہے۔ پختہ امور سے مراد عمدہ کردار کا مظہر امور ہیں، یا پختہ کردار کا مظہر ہیں یہ باتیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور وہ وقت بھی یاد کے لائق ہے۔ وَإِذْ کا یہ محاورہ ہوتا ہے جب یہ ہوا، تو مراد ہے یاد کرو وہ وقت جب یہ ہوا، یاد رکھنے کے لائق ہے یہ بات جو ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور وہ وقت بھی یاد کے رکھنے کے لائق ہے، یا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے میثاق الذین اوتوا الکتابہ، ان لوگوں کا میثاق لیا تھا، ان لوگوں کا پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے۔ وہ کیا عہد تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور اس کتاب کو خوب اچھی طرح کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ،
اور ہرگز اس کو چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے اشترا میں نے خرید لیا، ثمناً قیمت، قلیلا معمولی، تو اس کے بدلے معمولی قیمت انہوں نے حاصل کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس بہت ہی برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں، جو وہ خریدتے ہیں. یہاں میں تفصیل سے حوالہ دیا تھا درس کے دوران بائبل کا، جس کا اس مضمون سے تعلق بالکل کھلا کھلا واضح ہے. اس میں عہد کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ اسے خوب کھول کھول کر بیان کرو اور اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھ رکھو، گویا کہ کچھ نہیں چھپانا اس میں سے. اور اس کے باوجود انہوں نے بعض باتیں چھپائیں اپنے مقاصد کے لیے. اور اس وقت اس بات کا موقع یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہیاں چھپا رہے تھے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا سے خبر پا کر بار بار فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، چپ کر کے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھ گئے تھے. حالانکہ ان سے خدا نے عہد لیا ہوا تھا کہ تم نے بائبل کے مضمون کو ہمیشہ لوگوں پر کھولنا ہے اور کبھی اس کو چھپانا نہیں. بس جو فائدے ہیں وہ وقتی فائدے تھے ان کے، اور در حقیقت ان کے لیے اس میں شر کے پہلو تھے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ہی برا سودا ہے جو وہ کرتے ہیں، کیا ہی بری چیز ہے جو وہ خریدتے ہیں. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تو ہرگز گمان نہ کر، الذین یفرحون بما، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون، ہرگز گمان نہ کر تو ان لوگوں کے متعلق یفرحون جو فخر سے، خوشی سے اچھل رہے ہیں، اترا رہے ہیں. بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اس چیز پر. بما اتوا میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ. اصل میں عطا کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، دینا. عطا بہی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لایا. تو بما عطا سے مطلب یہ ہے وہ کام، جو کردار جو انہوں نے ظاہر کیے ہیں، جو انہوں نے پیش کیے ہیں. تو جو کچھ بھی ان سے ظاہر ہو رہا ہے یہ سب لفظ بما عطا کے اندر داخل ہے. تو ہرگز گمان نہ کریں. تحسبنا میں مخاطب بھی ہو سکتا ہے اور غائب بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں غائب میں، یعنی ان لوگوں کے اوپر تحسبنا کا فعل اگر واقعہ ہو تو کیا مطلب بنتا ہے. پھر میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اصل ضمیر کس طرف جائے گی. لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز گمان نہ کرے. اگر یہ ہم کریں گے تو تحسب یہ جمع کے لیے واحد فعل بعد میں آنے والی جمع کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں عربی میں؟ کیوں جی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، مؤنث کے صیغے میں کہہ رہا ہوں. تحسبنا کو اگر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جائے تو پھر یہ ضمیر آنے والوں کی طرف گروہ کے طور پر جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں جا سکتی نا. اس لیے تو کا کرنا ضروری تھا جو میں نے پہلے کیا تھا. تو گمان نہ کرے. تحسبنا غائب کا صیغہ بھی ہے لیکن تانیث کا. کیوں جی، درست ہے غلط؟ تو تانیث کا صیغہ بعض دفعہ جمع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، مگر یہاں جو گرامر ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہ ترجمہ کرنا پڑے گا تو گمان نہ کر ہرگز. ٹھیک ہے؟ اب پھر دوبارہ چلتے ہیں اس پر. کہاں غائب ہو گیا یہ؟ ہاں. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ جو پہلا دماغ میں خیال جاتا ہے کہ تحسبن شاید تانیث کا صیغہ ہے جو آنے والی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، جو ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آگے جواب نہیں آ رہا اس فقرے کا، کیا گمان نہ کر، لیکن جب اگلا حصہ آیت کا پڑھیں تو اسی بات کو دہرا کر پھر جواب دیا گیا ہے۔ اس لیے اب جب میں ترجمہ کروں گا تو اس کو غور سے سنیں کہ کیا معنی بنے گا۔ لا تحسبن الذین یفرحون، تو ہرگز گمان نہ کر ان لوگوں کے متعلق یفرحون بما اتوا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو پیش کر رہے ہیں اس پر بہت خوش ہے اور اترا رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم یفعلوا، ان امور میں بھی جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، یعنی جو کیا ہے وہ بیہودہ لغو ہے اور اسی پر اترائے بیٹھے ہیں، اور جو حرص ہے تعریف کی وہ پھر بھی پوری نہیں ہو رہی، اور کردار ایسا بگڑ چکا ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر بھی وہ داد چاہتے ہیں، کسی اور نے کام کیا ہو تو کہتے جی ہم نے کر دکھایا ہے۔ یہ ان کا کردار ہے، ان کے متعلق ہرگز گمان نہ کر۔ بما لم یفعلوا ہو گیا، اب گمان نہ کر کے بعد یہ بظاہر یہ فقرہ ختم ہو گیا ہے، پھر دوبارہ شروع فلا تحسبنہم، اس لیے وہ جو پہلا اچانک ختم ہوا تھا اس کی وجہ سے میرا ذہن دوسری طرف گیا، لیکن وہ ممکن نہیں ہے۔ دراصل یہ فقرہ اپنی ذات میں نتیجہ ایک پیدا کرتا ہے، اور قرآن کریم بسا اوقات نہیں تو کم سے کم کئی بار ایسا فقرہ پیش کرتا ہے جس کا جواب نہیں آ رہا، لیکن اتنا یقینی اور قطعی نتیجہ ہے کہ اس میں جواب دیے بغیر بھی بات مکمل سمجھی جانی چاہیے۔ کاش کے فکرے سے بھی اور کئی ذریعوں سے بھی بغیر جواب کے بات از خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پہلا حصہ اس کا بغیر جواب کے جو ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود ظاہر ہے کہ جو اس قسم کے کمینے لوگ ہیں وہ کہاں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کہاں ان کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ مگر اگر کسی خر دماغ میں یہ بات نہ آئے پھر بھی، اور وہ لوگ بڑے خر دماغ تھے، تو ان کی خاطر خوب کھول دی ہے مضمون کو کہ تو ہرگز گمان نہ کر ان لوگوں کے متعلق بے مفازت من العذاب، کہ وہ عذاب سے بچائے جائیں گے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ تو گمان کرنے سے مراد کون ہے؟ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہو سکتے ہیں، ایک ہر پڑھنے والا اور ہر سننے والا مخاطب ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہاں رسول اللہ نہیں بلکہ ہر سننے والا مراد ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جو حرکتیں ان کی بیان ہوئی ہیں اس کے بعد ایک عام عقل کا آدمی بھی یہ وہم بھی نہیں کر سکتا، نہ اسے کرنا چاہیے۔ تو نہ صرف مخاطب عام ہے بلکہ میرے نزدیک خاص طور پر وہی لوگ مخاطب ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے تھے، گویا ان میں سے ہر ایک کو مخاطب کر کے چیلنج دیا گیا ہے کہ تم ایسے کرنے والوں کو، یعنی اپنی قوم، ہم جنس، ہم خیال، ہم پیشہ لوگوں کے متعلق تم میں سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان بد خلقیوں کے ساتھ، ان بد عادات کے ساتھ دنیا میں کبھی کوئی قوم کامیاب نہیں ہوا کرتی، یہ ایک لازمی قانون ہے۔ بس یہ بات تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ روشن تھی، اس لیے بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوں، مگر مجھے اس پر بالکل اطمینان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مخاطب ہر کس و ناقص ہے جس کو یہ بات پہنچے، اور اس کو یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی تم ایسے لوگوں کو کامیاب نہ سمجھنا، آج یا کل کبھی ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بس میں نے اسی لیے ایک درس میں یا خطبے میں اس مضمون پر
جماعت کو توجہ دلائی تھی کہ ان عادات کی نگرانی کریں. یہ ایک ایسی انسانی کمزوری ہے جو ضرور آہستہ آہستہ انسان میں داخل ہو جاتی ہے کہ کوئی واقعہ اچھا ہوا ہو اور خیال ہو کہ کسی کو پتہ نہیں کس نے کیا ہے تو اپنا نام لگا لیتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے کیا، دیکھا نا ہماری بات کیسی، میں تو یہی کہتی تھی. یہ محاورہ اکثر آپ کو سننے میں، یہی نا میں کہتی نہیں تھی. ہاں کہا ہو یا نہ ہو، میں کہتی نہیں تھی چل پڑتا ہے. اور مردوں میں بھی عادت ہے، کارنامہ کسی اور نے کیا ہے اپنا نام لگا کے بھیج دیا اور بعد میں پکڑے جاتے ہیں پھر. اور روزمرہ میری رپورٹوں میں آتا ہے کہ جی ہم نے پھر وہ کام یوں کر دیا. بعد میں اصل رپورٹ آتی ہے کہ جی کام تو یہ فلاں نے کروایا تھا، یہ اس طرح ہوا تھا. تو یہ ایک نہایت خطرناک عادت ہے جس کے نتیجہ قرآن یہ نکال کر رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہر شخص مخاطب اور ہر دنیا ہر زمانے کا انسان مخاطب ہے کہ ایسی حرکتوں والوں کو کبھی کامیابی نہیں ہوا کرتی. اور تم یاد رکھو نہ ہوئی ہے، نہ ہوتی ہے، نہ آئندہ ہوگی. بس کبھی گمان نہ کرنا. اور تحسبنا کا جو مضمون ہے وہ مستقبل میں اس کا ترجمہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. یعنی آئندہ کبھی بھی تم یہ کسی صورتحال میں بھی گمان نہ کرنا کہ ایسے کردار کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. سمجھ گئے؟ دو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اچھلنا، فرح فخور ہونا، اترانا، اور باتیں ہوتی ہیں کمینی جیسی، اور پھر دوسروں کے کاموں کو اپنی طرف منسوب کرنا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین سب کی بادشاہی ہے، مکمل طور پر اللہ ان کا بادشاہ ہے. اس کی سلطنت، ملک کہتے ہیں سلطنت یا بادشاہی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں جی وقت ہو گیا؟ نہیں ابھی ہے. اب آگے ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ابھی رکو نہیں ہوا لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین، السماوات جمع ہے سما کی، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، کی تخلیق میں نشانات ہیں. واختلاف اللیل والنہار، نشان بعد میں آئے گا لیکن میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اس بیان کا. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات نشانات ہیں، لأولی الالباب صاحب عقل لوگوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، صاحب عقل لوگ کون ہیں؟ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی،
اور اپنے پہلوؤں کے بل پہ بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ ہرگز بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمایا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو یقیناً ہر کمزوری سے پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اس کے تفسیر پہلے اسی سال ہو چکی ہے. میں مختصر صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اولی الالباب کی تعریف وہ کی گئی ہے جو بظاہر اس وقت غیر مومنوں پر صادق آ رہی ہے، لیکن مومنوں کی خاطر کی گئی ہے. دراصل اولو الالباب غور کرتے ہیں، اور زمین و آسمان پر اس وقت غور کون کر رہے ہیں؟ غیر مسلم. سب سے زیادہ انہوں نے غور کیا ہے، سب سے زیادہ گہرائی تک ان کی سوچیں پہنچی ہیں، مگر ان کو اولو الالباب نہیں فرمایا. اولو الالباب کے لیے شرط لگا دی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اولو الالباب جو ہر وقت خدا کو یاد رکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ان چیزوں پر. وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں اے خدا تو نے ان چیزوں کو بیکار عبث بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس لیے وہ اولو الالباب ہیں کہ جب وہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکالتے ہیں، جبکہ تمام دوسرے غور کرنے والے اس کی بجائے حادثات کی پیداوار قرار دیتے ہیں، تمام کائنات کو اتفاقات کی پیداوار قرار دیتے ہیں. اے گیم آف چانس جو ناممکن ہے ویسے بیان کرنی، مگر کہتے یہی ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ ایک ارتقائی دور سے گزرتے ہوئے لمبے عرصے میں از خود پیدا ہوتا چلا گیا، اور جو از خود پیدا ہوتا چلا گیا وہ بے مقصد ہوتا ہے. کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، کوئی اس کو بیان کرنے والا نہیں. جو چیزیں از خود پیدا ہوتی ہیں، مثلا دکھائی دیتی ہیں از خود پیدا ہوتی ہوئی، ریت کی ٹیلیں ہیں جو ہوائیں بناتی ہیں، تو اس میں کوئی ڈیزائن ایسا نظر نہیں آتا جو پتہ لگے کہ فلاں مقصد کی خاطر ان کو بنایا گیا ہے. لیکن یہ عمارت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ از خود پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غور کرو تو ایسا غور کرو جو پیدا کرنے والے کی طرف منتقل کرے. اگر یہ ایسا غور کرتے ہو تو تم صاحب الباب ہو، اولو الالباب ہو، عقل والے ہو. ورنہ بے عقل لوگوں اتنا غور کیا اور نتیجہ صحیح پہ بھی نہ نکالا. تو وہ کہتے ہیں ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے خدا تو نے ان چیزوں کو عبث پیدا نہیں فرمایا، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آگ کے عذاب سے کیا تعلق ہوا اس کا؟ عبث پیدا نہیں کیا تو آگ کے عذاب سے کیوں بچا؟ کیوں جی، کوئی ہے جواب دینے والا؟ علماء تو جانتے ہی ہیں اللہ کے فضل سے، مگر دوسرے جو علم سیکھ رہے ہیں، ہم سب علماء بھی سیکھ ہی رہے ہیں دراصل، مگر نسبتاً ابھی پہلے مقام پر ہیں. اس گروہ میں جو نسبتاً بالا مقام پر فائز ہیں وہ ایک شریف اشرف صاحب بھی ہیں جنہوں نے قادیان کے زمانے سے درس سننے شروع کیے، حضرت مسلم موعود کی صحبت میں لمبا عرصہ رہے. اس لیے میں آپ کو پک آؤٹ کرتا ہوں خاص طور پر، سمجھیں آپ؟ تو بتائیں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کئی دفعہ بہت اچھا اندازہ لگاتے ہیں. اللہ اس کل تخلیق کو کا انکار کرنے والا تو بہت ہی، اس کا تعلق کیا ہوگا؟ ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار. جو اللہ کی اعلیٰ درجے کی تخلیق کا انکار کرتا ہے وہ تو الباب نہیں کہلا سکتا، وہ تو بڑا جاہل کہلائے گا. آگ کی بات کیا ہو گئی دعا میں؟ باطل کا آگ سے کیا تعلق ہے؟ اب پورا درس نہیں سنتے رہے شاید، یا اونگ آ جاتی رہی بیچ میں کہیں کہیں. رامیا ہی پڑھاتے تھے نا، اس لیے کافی تھک گئے ہوں گے. میں نے یہ درس میں سمجھائی تھی بات
کہ اگر کوئی چیز بمقصد پیدا کی گئی ہو اور کوئی شخص اس مقصد کو جس کی خاطر پیدا کیا گیا ہے ادا کرنے کا اہل ہی نہ، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک مقصد ہے جو میں نے پورا کرنا ہے، تو ایسا شخص ایندھن کا کام دے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ایسا وجود۔ اس کی مثال میں نے دی تھی، انسان جو چیزیں بناتا ہے وہ بمقصد بناتا ہے اپنی طرف سے، لکڑی سے وہ پلنگ بنا رہا ہے، لکڑی سے کرسیاں بنا رہا ہے، اور روزمرہ کے ڈبے بناتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ شربت بنائے ڈالے جائیں یا اور چیزیں، جوس وغیرہ۔ جب یہ مقصد پورا کر چکتی ہیں اور اس مقصد کو مزید ادا نہیں کر سکتی یا مقصد پورا کیے بغیر ناقص ہوتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو ان کو جلا دیتے ہیں، انسینریٹر میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کا سنبھالنا ہی مصیبت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایٹک میں سنبھالی رکھتے ہیں شاید کام آ جائیں، مگر سنبھالتے اسی وقت ہے جب ایک مقصد ان کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مقصد بھی منسوب نہ ہو سکے کہ شاید کام آ جائیں، تو وہ تو ایک نری مصیبت ہیں، ان کو جلانا ہی پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا سکھائی کہ وہ جو اولو الالباب ہیں وہ جب غور کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں اوہ یہ تو ایک مقصد ہے، اور جو اس مقصد کو پورا کرنے میں ممد کردار ادا نہیں کرے گا، اور جو اپنی ذات کی پیدائش کا استحقاق ثابت نہیں کرے گا ان باتوں کو پورا کر کے جن کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، تو ایندھن کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس ہمیں اس آگ سے بچا لے، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس شعور کے بعد پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعا چاہیے، کیونکہ انسان اپنی طاقت سے اس کو پورا نہیں کر سکتا، اور وہی آگے آ رہی ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے خدا جسے تو آگ میں داخل کر دے، ثابت ہو گیا کہ وہ بیکار تھا، نکما وجود تھا، فقط اخزیتہ، تو نے تو اسے ذلیل اور رسوا کر دیا، کسی کام کا نہ رہا۔ اور یہ رسوائی اور ناکامی جو ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوا کرتا، یعنی اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو ظالموں کو کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ ربنا اننا سمعنا، اب مقصد سمجھا تو ہے ان غور کرنے والوں نے، مگر اس کی تفاصیل اور مقصد کے متعلق مزید ہدایات جب تک آسمان سے نازل نہ ہوں اس وقت تک اس مقصد کے تمام حقوق انسان ادا نہیں کر سکتا، تمام پہلوؤں کا علم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے فرمایا یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا ہے، ینادی للایمان، جو یہ اعلان کرتا تھا یا کرتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ایمان کے متعلق اعلان کرتا ہے۔ ان آمنوا بربکم، کیا اعلان کرتا ہے؟ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو اس کے ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں فوراً شعور میں ابھرتی ہیں کہ اس ایمان سے پہلے کی حالت میں ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہیں وہ بھی تو ہمیں آگ کا ایندھن بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ فاغفر لنا، بس تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، ہماری کمزوریاں جو اس ایمان سے پہلے واقع ہوئیں، وکفر عنا سیئاتنا، اور آئندہ کے لیے ہماری ان کمزوریوں کو دور فرما دے، کیونکہ ایمان کے ساتھ جو بخشش ہے وہ ایمان کے بعد کے گناہوں کو تو نہیں ڈھانپے گی، اس کے لیے ہمیں تجھ سے دوبارہ بخشش ہی نہیں بلکہ یہ طلب کرنا ہے کہ وہ کمزوریاں ہی دور کر دے جن کے نتیجے میں آخر معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔
وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ایسا کرتا چلا جا یہاں تک کہ ہم نیک شمار ہوں تو پھر ہمیں بلا، ہمیں موت نہ دے یہاں تک کہ ہم تیرے نزدیک ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں جن کی نیکیاں ان کی بدیوں اور ان کی کمزوریوں پر غالب آ چکی تھی، اس لیے ان کو ابرار کے گروہ میں شامل کر دیا گیا۔ پورا ہو گیا نا؟ یہ تلاوت جہاں تک کی تھی، اب باقی انشاءاللہ کل یہاں سے